اے اللہ ہمارے دلوں کو اندر مزید اب کجی نہ پیدا کیجیے گا. اللہ بچائے جب کجی پیدا ہو جاتی ہے, ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے, تو اچھا خاصا پڑھا لکھا عالم جو ہے اللہ بچائے وہ بھی گمراہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو ٹیڑھ سے بچائے اللہ تعالیٰ. یہ بہت بڑی زبردست دعا ہے, خاص طور سے ان لوگوں کے لیے جو علم کے کاموں میں لگے رہتے ہیں کہ بھئی کچھ ٹیڑھ نہ پیدا ہو جائے کہیں. اللہ بچائے جب ٹیڑھ پیدا ہو جاتی ہے تو اچھا بھلا آدمی جو ہے وہ گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے, گمراہی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے فارغ التحصیل عالم, کہاں کے؟ دارالعلوم دیوبند, سب سے بڑی ہماری اسلامی تعلیم کا سب سے بڑا مرکز, وہاں کے عالم ہیں. اللہ بچائے, اللہ بچائے, ٹیڑھ پیدا ہوئی, عیسائی ہو گئے, عیسائیوں کے مبلغ بن گئے. اللہ بچائے. تو اللہ تعالیٰ عبادت فرمائے جب ٹیڑھ پیدا ہوتی ہے تو ٹیڑھ کہیں سے کہیں لے جاتی ہے. ایک دو مثالیں نہیں ہیں, بہت سی مثالیں ہیں. اچھے بھلے آدمی تھے, علم بھی مستحکم تھا, لیکن اللہ بچائے ٹیڑھ پیدا ہو گئی اور وہ ٹیڑھ کہیں سے کہیں لے گئی. ہمارے حضرت والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روح فرمایا کرتے تھے کہ جب ٹرین ہوتی ہے, ٹرین کی لائن ہوتی ہے, ٹرین کی لائنیں جب جدا ہوتی ہیں, دیکھا نا منظر وہ کہ جہاں ٹرین کی لائنیں جو ہے پٹڑی وہ جدا ہو رہی ہوتی ہے, ایک لاہور جا رہی ہے ایک کوئٹہ جا رہی ہے, جہاں جدا ہو رہی ہوتی ہیں وہاں دونوں لائنوں میں کوئی زیادہ فرق نظر نہیں آتا, 1 انچ کا بھی نہیں ہوتا, آدھے انچ کا ہوتا ہے. لیکن جب وہ اس پر چلتا جاتا ہے تو آگے جا کے میلوں کا, سینکڑوں میل کا فرق پڑ جاتا ہے. تو ٹیڑھ اگر تھوڑی سی بھی ہو تو وہ تھوڑی سی ٹیڑھ بھی کسی وقت انسان کو گمراہی کے بڑے طوفان میں مبتلا کر سکتی. اللہ بچائے. تو اس لیے بزرگوں نے فرمایا, اور یہ بات بڑے کام کی یاد رکھنے کی ہے, کہ اپنی ایک تو صحبت صحیح رکھو, اور اپنا اٹھنا بیٹھنا اور اپنی دین کی سمجھ حاصل کرنا, اس کے لیے جو اجمالی طور پر جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ متبع سنت ہیں الحمدللہ, اور الحمدللہ دین کی فہم رکھتے ہیں, اور اہل علم ان پر اعتماد کرتے ہیں, اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے, تو بس وہاں بیٹھے ہو تو بیٹھے رہو. اب ادھر ادھر نہ بھاگو. معلوم صاحب فلاں صاحب کا بڑا زبردست آج کل چرچا ہے, اور فلاں صاحب جو ہے ان کے ہاں درس قرآن بڑا زبردست ہوتا ہے, اور مخلوق جمع ہوتی ہے اور بہت فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اچھا بھی ذرا ہم بھی جا کے دیکھیں, اچھے خاصے ایک جگہ بیٹھے ہیں اور وہاں سے دین حاصل ہو رہا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دین سمجھا رہے ہیں. اب دل میں پیدا ہوا جی فلاں صاحب کا درس جو ہے وہ بڑا مقبول ہو رہا ہے لوگوں کے اندر, اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, چلو بھائی ان کو بھی دیکھیں. اب ان کو بھی دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. اب وہاں جو لوگ جمع ہیں بیچارے, وہ ان کی زبان کے فصاحت و بلاغت سے, ان کی طرز تکلم سے ان کے متاثر ہیں. لوگ بیٹھے ہوئے سر سن رہے ہیں ان کی باتوں پر. اب کس حد تک صحیح ہے کس حد تک غلط ہے, اسے جانچنے کا نہ ان کو پتا نہ ان کو پتا. نتیجہ یہ کہ وہاں جا کر ایک ٹیڑھ پیدا ہو گئی. بھائی یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے, یہاں پر بہت پبلک آتی ہے اور بڑا مزہ آتا ہے, یار ہم تو غلط جگہ چلے گئے تھے. تو کیا ہوا, پٹڑی بدل گئی, لائن تبدیل ہو گئی. اب وہاں کی باتیں لگنے لگی دل میں, تو کیا ہوا کہ وہ ٹیڑھ ہوتے 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 کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اس لیے بزرگوں نے فرمایا یک در گیر و محکم گیر, ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کہا گیا, یہاں تک کہ یہ کہا ہے کہ جب آدمی کسی شیخ سے اس کا اصلاحی تعلق ہو جائے, بیعت ہو جائے, تو کسی دوسرے کی مجلسوں میں جانا بھی کچھ اچھا نہیں.
چلا جائے چلو کوئی بات نہیں, کبھی چلا, وہ ناجائز کام نہیں ہے, اگر دوسرا بھی متبع سنت ہے, سب کچھ ہے, لیکن فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ اسی جگہ ہوگا جہاں کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے تعلق جوڑا ہے, فائدہ وہیں ہوگا, اسی جگہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں توحید مطلب. توحید مطلب کہ جس سے تعلق ہوا بس وہ اس سے جڑے رہو. ہاں, جوڑنے سے پہلے یہ تحقیق کر لو کہ بھئی متبع سنت ہیں, کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے ہیں, کسی اللہ والے نے ان کو اس بات کا مجاز بنایا ہے, اور عام ان کا طرز عمل جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے. علماء اہل اللہ ان کو پسند کرتے ہیں یا ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں, یہ اطمینان پہلے کر لو. جب کر لیا تو بس یک در گیر و محکم گیر. اب ایک در کو پکڑ کے بیٹھو, اسی کو مضبوطی سے تھامو. ادھر ادھر جاؤ گے تشویش پیدا ہوگی, مزاجوں میں فرق ہوتا ہے, ذوق میں فرق ہوتا ہے. تو اس لیے یعنی اہل حق علماء کے بارے میں بھی, اہل حق اہل اللہ کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ بھئی بہت زیادہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں, ایک جگہ پکڑ لو بس وہ کافی ہے. تو جب اہل حق کے بارے میں یہ کہا گیا ہے تو آپ مزہ چکھنے کے لیے اگر اہل باطل کے پاس جائیں کہ بھئی وہاں دیکھیں کیا بڑا آج کل شورا ہے, بڑے یہ ہوتا ہے نا کہ بڑی کوئی شخص مشہور ہو جاتا ہے, میں کسی کی مذمت نہیں کر رہا, لیکن مشہور ہو گیا, اب اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا علمی مقام کیا ہے, اس کا ذہنی جھکاؤ کیا ہے, اس سے بے نیاز ہو کے یہ مخلوق جا رہی ہے بہت اس کے پیچھے, چلو ہم بھی چلیں. تو خوب سمجھ لو, یہ بات بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں کہ محض عام لوگوں کا کسی جگہ پر بڑا زیادہ رجوع ہونا یہ جو ہے وہ آدمی کے صحیح ہونے کی علامت نہیں ہوتا. پتہ نہیں کتنی مخلوق ہے وہ کسی کے وجہ. ہمارے حضرات نے فرمایا کہ ایک شہرت وہ ہے جو عام لوگوں میں ہوئی, عوام میں ہوئی, کسی کی عوام کل انعام, ان میں ہو گئی شہرت, یہ بڑے اچھے مقرر ہیں جی, بڑی بہترین بولتے ہیں وغیرہ وغیرہ. علماء میں کوئی خاص اس کا ذکر فکر نہیں. تو جو شہرت عوام سے آتی ہے اور پھر رفتہ چل کے علماء تک بھی پہنچ جاتی ہے, اچھا بھائی یہ لوگ پسند کر رہے ہیں, چلو بھائی ہم بھی کچھ نہیں کہتے وغیرہ, تو یہ کچھ علامت نہیں ہوتی حقانیت کی. حقانیت کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اصل جو شہرت ہے یا اصل مقبولیت ہے وہ پہلے اہل علم میں ہو, اہل اللہ میں ہو, ان کے ذریعے پھر عوام کے اندر آئے. تو جہاں آپ دیکھ رہے ہو کہ ایک بہت بڑا مجمع جاتا ہے تو محض مجمع کا جانا یہ حقانیت کی علامت نہیں. یہ دیکھو کہ اہل اللہ اہل علم بحثیت مجموعی اسے پسند کرتے ہیں یا نہیں. تو میرے بھائیوں عرض کرنا کا منشا یہ تھا کہ یہ بڑی خطرناک بات ہے, دل میں ٹیڑھ پیدا ہو جاتا, ربنا لا تزغ قلوبنا. تو یہ دعا اس لیے سکھائی گئی ہے کہ کہیں ٹیڑھ نہ ہو جائے پیدا. اور ٹیڑھ ہوتی ہے دو قسم کی, کہ ٹیڑھ جو ہے بڑی خطرناک چیز ہے. یہ جو میں نے ابھی ذکر کیا آپ سے جس کا, وہ تو ہے فکری ٹیڑھ, سمجھ کی ٹیڑھ, سمجھ کی کجی, کج فہمی. اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے وہ ٹیڑھ پیدا ہو. اسی لیے کہا گیا کہ بھائی ادھر ادھر زیادہ نہ جایا کرو, کتابیں بھی پڑھو تو یہ سوچ کے بھائی اچھا خاصا آدمی ہے اور وہ پورا علم نہیں رکھتا, رسوخ فی العلم نہیں ہے, اور کہنا پڑتا ہے اچانک آگے بھائی یہ بھی فلاں مصنف ہیں, ان کے بارے میں بہت لوگوں کے اندر ان کی شہرت ہے کہ یہ بہت اعلیٰ قسم کی باتیں کرتے ہیں, تو چل دیکھیں تو صحیح. اب دیکھیں تو صحیح کرنے میں عقل ہے نہیں, سمجھ ہے نہیں, تمیز ہے نہیں, علم ہے نہیں. اب وہاں دل لبھا گیا, ان کا کوئی جملہ, ان کا کوئی فقرہ جو ہے وہ دل لبھا گیا. دل لبھانے کے بعد کیا ہے, لائن ٹیڑھی ہو گئی, اور آگے جا کے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے گا آدمی.
الیاذ باللہ. تو یہ ذائقے چکھنے والی بات نہیں ہے کہ آج اس کا ذائقہ چکھا، کل کو دوسرے کا ذائقہ چکھا، کل تیسرے کو. ارے ایک مرتبہ اچھی طرح تحقیق کر کے دیکھ لو کون اللہ والا ہے اور کون صحیح علم رکھتا ہے، کون کوئی تمہیں راستہ بتا سکتا ہے.